السلام علیکم ناظرین، جی پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے ڈائن کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ 6 قسطوں میں آپ کو سٹوری کھل کر سامنے آ چکی ہے، سمجھ بھی آ گئی ہے، اور ابھی یہ نہیں ہے کہ آگے کہانی میں ٹوسٹ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ابھی بدلنی ہیں۔ 7ویں قسط میں بھی آپ بہت کچھ ایسا دیکھنے والے ہیں جس کے بعد آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ کہانی اب کیا رخ اختیار کرے گی۔ میں بھی شاید ابھی تک نہال کے روپ میں آپ کے سامنے ہیں، لیکن نہال کے بعد اس نے میشا بھی بننا ہے، اس کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ احسن خان اب تک زوار شاہ کے کردار میں اسکرین پہ چھائے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کافی ظلم ہو چکے ہیں اور صدمے سے وہ گزرے ہیں، لیکن اب انہیں ایک بیوی شباب کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی نہال کی شکل میں مل گئی ہے۔ جی ہاں، نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے۔ زوار شاہ کی شادی نہال سے خود ان کی بیوی شباب یعنی کہ ہیرامانی نے کرا دی ہے، صرف اس لیے کہ نہال اس گھر کو وارث دے سکے جو شباب نہیں دے سکی، اور زوار شاہ بے اولاد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی وارث ہو، اور یہ وارث اس کو اس کا چھوٹا بھائی حنین اپنی اولاد کی صورت میں دینے والا تھا، لیکن حنین کا قتل ہو گیا، اور حنین جس لڑکی سے پیار کرتا تھا وہ نہال ہے، اور اب نہال جس سے شادی کرنا چاہتی تھی حنین دنیا میں نہیں رہا، اور اس کے بڑے بھائی زوار شاہ سے اب اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ بھی دوسری، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ اس گھر کو وارث دے سکے۔ اور یہ سارا آئیڈیا کس کا تھا؟ یہ شباب کی والدہ کا آئیڈیا تھا کہ تم اگر اپنے شوہر کو قابو میں رکھنا چاہتی ہو تو خود اس کی دوسری شادی کروا کے اس کے لیے اولاد کا بندوبست کرو، اور کسی ایسی لڑکی کو ڈھونڈو جو اس کے لیے بالکل بے جان ہو اور اسے اس میں کوئی کشش نہ ہو، اور یہ لڑکی تمہیں نہال سے بہتر نہیں مل سکتی، کیونکہ نہال جس لڑکے سے پیار کرتی تھی وہ دنیا میں نہیں، اور اس کے قتل کے بعد وہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ تو تمہیں صرف بچہ چاہیے، تم نہال کی شادی اپنے شوہر زوار شاہ سے کراؤ، بچہ پیدا کراؤ، اور اس کے بعد نہال کو بھلے واپس بھیج دینا یا اس کی زندگی سے نکلوا دینا، اور اس وقت تم بچے کو اپنی مٹھی میں کر کے زوار شاہ کو اپنی مٹھی میں رکھ سکتی ہو۔ یہ ساری پٹی اس کی ماں نے پڑھائی، اور شباب نے یہ سبق پڑھ لیا، اور جا کر اس نے نہال کی والدہ سے سودا کر لیا کہ تم اپنی بیٹی میرے شوہر سے بیاہ دو تو میں تمہارے شوہر شکیل انصاری کو جیل سے پھانسی سے بچا سکتی ہوں۔ یہ سودا ہوا، اور اس سودے میں ایک اور بڑا فائدہ ہوا جاوید کا، جو بہنوئی ہے زوار شاہ کا، اور جاوید ہی وہ شخص تھا جس نے شکیل انصاری کو حنین کے پیچھے لگایا تھا کہ حنین اور نہال کی شادی نہیں ہونی چاہیے، اور شرابی باپ شکیل انصاری نے پیسے لے کر جاوید سے وہ کام کر دکھایا جس کی وجہ سے اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ حنین کے قتل کا ذمہ دار شکیل انصاری ہے، اور شکیل انصاری کو پیسے دیے تھے زوار شاہ کے بہنوئی جاوید نے، اور وہی اپنے بیٹے کو اور دوسرا بھائی جو ہے، دوسرا بہنوئی جو ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کے ذریعے زوار شاہ کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ زوار شاہ کے 2 بہنوئی ہیں، دونوں ہی لالچی ہیں اور زوار شاہ کی دولت پر نظر لگائے بیٹھے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ زوار شاہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی وارث نہیں، اس لیے سب کچھ انہی کو اور ان کے بچوں کو مل سکتا ہے۔ ڈرامہ اب دلچسپ صورتحال میں ہے۔ نہال نے اپنی ماں سے ناراض ہوتے ہوئے اور بہت ہی مایوسی کے عالم میں یہ شادی کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا، کیونکہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ اگر تم یہ شادی قبول نہیں کرو گی، زوار شاہ کی بیوی بن کر نہیں جاؤ گی اس گھر میں، تو پھر اس کی بیوی شباب وہ کبھی بھی میرے شوہر کو یعنی کہ تمہارے باپ شکیل انصاری کو معاف نہیں کرے گی، اور اس کو پھانسی ہو جائے گی، اور پھانسی ہونے سے پہلے شکیل انصاری مجھے بھی طلاق دے کر جائے گا، اور ہمیں اتنا رسوا کرے گا ماں بیٹی کو کہ ہمارا جینا دوبر ہو جائے گا۔ اس ساری صورتحال کو جان کر نہال نے مجبوراً یہ شادی قبول کی ہے، اور وہ شادی ہو کر اب دلہن بن کر زوار شاہ کی گاڑی میں بیٹھ کر زوار شاہ کی حویلی میں آ گئی ہے۔ لیکن اب آگے کے مناظر بہت دلچسپ ہونے والے ہیں، کیونکہ شباب نے شادی کروا تو دی ہے نہال سے اپنے شوہر زوار شاہ کی، لیکن کیا وہ برداشت کر پائے گی کہ زوار شاہ اب اس کی بجائے نئی دلہن کے پاس زیادہ وقت گزارے؟ اور اب اسی لیے جاوید کہہ رہا ہے کہ اب مزہ آئے گا جب شباب کے بنیں گے کباب، تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اب کہانی میں ٹوسٹ ہوگا۔ اور آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس میں کس کی اداکاری آپ کو پسند آ رہی ہے؟ کہانی کو ویسے تو پاکستان اور پاکستان سے باہر اس ڈرامے کو پسند کیا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ اس کی اداکاری ہے، کہانی ہے، اور اس کے اچھی ڈائریکشن ہے۔ تو آپ کی جو بھی رائے ہو وہ کمنٹ باکس میں ضرور بھیجیے گا، اس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔